کر رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے خوب سی میری قیمتی کریم کوہنیوں تک لے پی، پھر سینٹ کی شیشی کھول کر خوب اپنے سالن بھرے گریبان پر چھڑکا، پھر 18 روپے والی لپسٹک کھول کر خوب اچھی طرح تائی اماں کے اور اپنے گالوں پر رگڑی، چوڑے چوڑے ہونٹ بنائے، پھر خوب سا کاجل لگا کر آنکھوں میں جھونکا۔ اس کے بعد پاؤڈر کی چٹکیاں بھر بھر ایک دوسرے کے سر میں ڈالی، پھر بھی جینا بھرا تو سارا یوڈیکولون اپنی داڑھی پر انڈیل لیا۔ ہاں، یہ یوڈیکولون میری ایک دوست فرانس سے لائی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں اور دونوں کو اتنا ماروں کہ کھال اکھڑ جائے، مگر ان کے بھولے بھولے منہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ دونوں کو گھسیٹ کر غسل خانے میں لے گئی اور ان کا منہ دھلایا۔ تائی اماں نے لوٹے میں مٹھی بھر کر منجن ڈالا اور گھولنے لگی۔ ادھر تایا ابا کیوں چوکتے، انہوں نے بھی 4.5 روپے کی کیوٹی کورا کی صابن کی ٹکیا لے کر ٹب میں گرا دی، اور پھر ٹکیا کو واپس نکالنے کی کوشش میں خود بھی غڑاپ سے ٹب میں گر گئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے۔ بڑی مشکل سے دونوں کو سنبھالا۔ لوگ کہتے ہیں مار سے بزرگ خودسر اور بہت ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک اچھی تعلیم یافتہ اولاد ہوں، اس لیے جہاں تک بنا بہلا پھسلا کر کام نکالا۔ ادھر میں تایا ابا اور تائی اماں کی طرف لگی تھی کہ دھیان ہی نہ رہا، اور نانا ابا نے میدان خالی دیکھ کر نعمت خانے پر دھاوا بول دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک دن نانی جی نے مذاق میں ان کے ڈوئی اٹھا کر مار دی، بس اسی دن سے انہیں ہوکے کی بیماری ہو گئی۔ ڈوئی مارنے سے ہوکے کی بیماری ہو جایا کرتی ہے۔ بس اسی دن سے نانا ابا کھانے پر جٹ گئے، جو کچھ انہیں ملتا کھا جاتے۔ آنکھ بچی اور انہوں نے نعمت خانے پر حملہ کیا۔ اور تو اور باورچن ترکاری بنا رہی ہے، آپ بکر بکر کچی ترکاریاں کھا رہے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو پیڑ پر چڑھے کچی کیریاں، بیر اور املیاں ہی کھائے جائیں گے۔ آئے دن ان کا پیٹ خراب رہتا ہے، پچھاڑ پچھاڑ کر دوائیں پلائی جاتی ہیں، مگر وہ ایک نہیں سنتے۔ اس وقت بھی میرے چلانے کی پرواہ نہ کر کے وہ بڑے مزے سے چھوٹے چچا کا گلیکسو کا ڈبہ کھول کر بھر بھر چمچے خشک دودھ پھانکنے لگے۔ پھر مجھے دیکھ کر دونوں مٹھیوں میں شکر لے کر ہنستے ہوئے بھاگے۔ ابا جان اور امی جان کتابیں پھینک پھانک کر مزے سے مرغیوں کو سارے صحن میں دوڑاتے پھر رہے تھے۔ پھپھی اماں مزے سے الگنی میں جھول رہی تھی، اور خالہ جانی کے سارے نیپکن جو میں نے دھو کر سکانے کے لیے دھوپ میں ڈالے تھے، موری میں گرانے کے بعد کھی ہنس رہی تھی۔ بڑی ممانی جان مزے سے پلنگ پر لیٹی ہوا میں دونوں ٹانگیں اچھال کر سائیکل چلانے کی نقل کر رہی تھی۔ بڑے ماموں پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے پائے کے ساتھ ان کی چوٹی باندھ رہے تھے۔ بیگم اماں پنچ گٹے کھیلنے میں اپنی پڑوسن کے ساتھ کچھ بے ایمانی کر کے نہایت ڈھٹائی سے ان سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گتھم گتھا ہو گئیں، خوب ادھم مچا رہی تھی۔ اے سوریا، بیگم اماں کہہ رہی تھی۔ گدھیا، ان کی پڑوسن نے فیصلہ کیا۔ اللہ کرے مر جائے۔ اے تجھے تعاون سمیٹے، اے تجھے ہیضہ ہو۔ ہائے ہائے، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں چلاتی رہ گئی، مگر وہ لڑتی لڑتی تختوں پر سے دھم سے نیچے گر پڑی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ میں نے دونوں کو چمکارا، حالانکہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ دونوں کا قیمہ کر کے چیلوں اور کووں کو کھلا دوں۔ ٹافی اور چاکلیٹ دے کر دونوں کو بڑی مشکل سے چپ کرایا، ورنہ بھیجا ہلا دے رہی تھی۔ ابا جان کو نہ جانے کیا سوجی، راک اینڈ رول کا ریکارڈ زور زور سے بجانے لگے، اینا مینا ڈیکا ڈائی ڈمنیکا، اور پھر گھر میں جیسے بھونچال آ گیا، سب کے سب بزرگ بے طرح ناچنے لگے۔ بڑی ممانی جان سائیکل چلانا بھول کر ایک دم کودنے اور ناچنے لگی۔ تایا ابا اور تائی اماں نے اپنی ٹانگیں اچھالنی شروع کر دی۔ خالہ جانی نے ماموں ابا کی ٹانگ کے نیچے غوطہ مار اینا مینا ڈیکا بجا کر تھرک رہے تھے۔ چند سنگھار میز پر دھاوا بولے ہوئے تھے، سانس لیا اور رات کے کھانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئیں۔